الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم الانبیاء ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی وقال فی مقام الآخر کونوا مع الصادقین صلوات دعائے کریم خالق محمد و آل محمد کے صدقے میں بانیان ادا کا یہ صف ادا بچھایا اللہ اپنے دربار کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ جتنے احباب اس مجلس کی زینت ہوئے اللہ سب کا یہاں پر آنا اپنے دربار میں عبادت شمار فرمائے۔ ہم سب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے عزاداروں میں سے شمار فرمائے۔ جتنی آپ کے یا میرے ذمہ دعائیں اللہ ہر دعا کو مستجاب فرمائے۔ مظلومین جہان بالخصوص غزہ والوں کی اللہ خود مدد فرمائے اور ملک پاکستان کے اندر اللہ استحکام عطا فرمائے۔ اللہ اپنی آخری حجت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ بانیان مجلس جتنے بھی ہیں ان کے جتنے بزرگان اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت و بلندی درجات اور ان دعاؤں کی قبولیت اور مجلس ادا کی مقبولیت کے لیے مل کر ایک دفعہ صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ محمد و آل محمد۔ وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک حدیث سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ حدیثیں آپ لوگوں کی سنی ہوئی ہوتی ہیں لیکن تلاوت چونکہ ہر وقت ثواب رکھتی ہے۔ رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ الحق مع علی و علی مع الحق۔ ترجمہ اس کا سادہ سا ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ۔ یہاں تک اگر جملے ہوتے مجھ عمران کو یہ جرأت نہ تھی کہ اپنی طرف سے عربی بنا کے پڑھوں، اگرچہ مجھے عربی بنانا آتی ہے لیکن میں کبھی بناتا نہیں ہوں، وہی پڑھتا ہوں، مجھے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول خدا کا جتنا فرمان ہے ہم نے لوگوں کو ابھی تک سنایا ہی نہیں ہے۔ محمد و آل محمد کی فضائل جتنے قرآن میں لکھے ہوئے ہیں لوگوں نے ابھی پڑھے نہیں ہیں، سنائے نہیں ہیں، ہمیں اپنی طرف سے بنانے کی ضرورت نہیں۔ رحمت نے اپنے دونوں ہاتھ یوں دعا کے لیے بلند کیے اور ایک سادہ سا جملہ فرمایا جس میں دنیا کو قیامت تک کے لیے ایک آئین دیا۔ جب یہ جملہ فرمایا نا الحق مع علی و علی مع الحق، اس کے ساتھ ایک جملہ فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی کھڑا ہو۔ یا علی علیہ السلام۔ میں یہاں پر اس آخری جملے کا ترجمہ یوں کر کے بھی اپنے نوجوانوں کو اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دنیا کے اندر لوگوں کو حق کی تلاش رہتی ہے۔ دنیا کے اندر ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے حق مل جائے، ہر بندے کی خواہش و تمنا ہے کہ مجھے حق مل جائے، لیکن پوری دنیا مل کے حق کے پیچھے چلتی ہے اور حق کو تلاش ہوتی ہے مجھے علی مل جائے، علی مل جائے۔ حق کا بھی جو امام ہے اس کا نام علی ہے۔ حق کو حق ہونے کے لیے علی کی ضرورت ہے۔ او خوش ہو جا، او علی والا تو کتنا خوش قسمت ہے کہ پوری دنیا میں جتنے حق کے متلاشی ہیں وہ حق کے پیچھے چلتے ہیں اور حق کو خود علی کی تلاش ہے کہ اگر مجھے علی نہ ملا تو میں خود باطل ہو جاؤں گا۔ کتنا معیار ہے، کتنا، یعنی حق کا معیار بھی علی ہے۔ جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ جناب رحمت للعالمین نے فرمایا عمار یاد رکھنا دنیا ایک طرف چل رہی ہو، علی اکیلا ایک طرف چل رہا ہو،
دنیا کو نہ دیکھتے رہنا، مجمع نہ دیکھتے رہنا، رش نہ دیکھتے رہنا، رش نہ دیکھنا بھی ادھر مجمع زیادہ ہے، ادھر افراد کی تعداد زیادہ ہے، ادھر اتنی دنیا زیادہ کھڑی ہے، مردم ہی مردم ہے۔ یار وہ سارا مردم حق کو چھوڑ گیا ہے۔ جناب نے فرمایا عمار خیال کرنا بے شک پوری اولاد آدم ایک طرف جمع ہو جائے، اکیلا علی اکیلا کھڑا ہو، آپ نے علی کے پیچھے جانا ہے، کیوں حق علی کے ساتھ ہوگا۔ کبھی علی کو مت چھوڑنا۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے جلدی چونکہ وقت تھوڑا ہے اور میرے بعد صاحبان بہت صاحبان عزت ہیں، اللہ ان کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے، میں ان کا وقت نہ لے لوں، پڑھنے والے چونکہ بہت زیادہ ہیں۔ اتنا کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ۔ چونکہ آج چھٹے امام کا یوم شہادت ہے تو ایک دو باتیں میں چھٹے امام کی کرنا چاہتا ہوں، چونکہ جس کا یوم ہے اس کی بھی ایک دو باتیں، سوال یا واقعہ یا کوئی مولا کا مناظرہ یا معجزہ، کچھ نہ کچھ تو بیان ہو نہ مولا کی سیرت سے۔ اس لیے میں نے یہ آیت منتخب کی۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، اللہ فرماتا ہے بے شک ہدایت کی ذمہ داری میرے ذمے ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہدایت کی ذمہ داری خود میرے ذمہ، یعنی ہدایت کا انتظام اللہ کہتا ہے میں خود کرتا ہوں۔ جو بے مثال ہے، جو لا زوال ہے، اس کا اہتمام کیسا ہوگا؟ اس نے جب ہادی بنانے شروع کیے، اللہ کہتا ہے جب ہدایت کی ذمہ داری میری ہے تو اس کا مطلب ہے ہادی بنانا میرا کام ہے، اعلان کرنا نبیوں کا کام ہے، ماننا تمہارا۔ یا علی علیہ السلام، میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ جناب موسیٰ کو اللہ نے کہا فرعون بڑا سرکش ہو گیا ہے، اس کے دربار میں جا کے اس کو تبلیغ کر۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے کہا میرے اللہ میں جانے کے لیے تو تیار ہوں، لیکن ہارون جو میرا بھائی ہے اسے میرا وزیر بنا، تب جاتا ہوں۔ یعنی ہارون جو میرا بھائی ہے اسے تو میرا وصی بنا، اسے تو میرا وزیر بنا، اسے تو میرا جانشین بنا، پھر میں فرعون کے دربار میں جا کر تبلیغ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے اتنا تو جناب موسیٰ کلیم اللہ سے بات کر سکتا ہوں نا، اے موسیٰ تو کلیم اللہ ہے، تو صاحب کتاب ہے، تیرے پاس بڑے بڑے اللہ کی طرف سے ملے ہوئے عہدے ہیں، ایک دفعہ تو اکیلا چلا جا، تجھے فتح مل گئی تو لوگ کہیں گے ہارون کی وجہ سے ملی، ہارون کی، وہ تو سارے کا سارا کریڈٹ ہارون کو مل جائے گا۔ پھر جب تم کہہ بھی رہے ہو خود میرے اللہ ہارون کو جو کہ میرا بھائی ہے اسے میرا وصی اور وزیر بنا، جب آپ نے نام بھی بتا دیا، رشتہ داری بھی بتا دی، تو اعلان ہی خود کر دو۔ بھئی اتنا کچھ تو نے بتایا اور اللہ نے ریجیکٹ بھی نہیں کیا۔ اللہ نے ریجیکٹ کیا؟ شاہ بھائی تھوڑا سا بولیں میرے ساتھ۔ جناب موسیٰ نے جو کہا میرے اللہ میرا جانشین، میرا وصی، میرا وزیر، کس کو بنا؟ ہارون کو، جو رشتے میں میرا بھائی ہے۔ اللہ نے قبول کیا نہیں کیا؟ کیا۔ تو یا کلیم اللہ، جب آپ اللہ سے یہ کہہ رہے ہو کہ ہارون کو میرا وزیر وصی بنا، تو اعلان ہی خود کر دو۔ تو وہ کہیں گے اے محمد کی امت کا چبل مولوی، یہ وصی اور نبی بنانا اللہ کا کام ہے، مجھ موسیٰ کلیم اللہ کا کام نہیں ہے۔ اور پھر ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں اے امت مصطفیٰ کا چبل انسان، جب مجھ جیسا موسیٰ کلیم اللہ اپنی مرضی سے اپنی جانشین کا خود اعلان نہیں کر سکتا، تو کون ہوتا ہے محمد کا جانشین بنانے والا؟ نہ کل تیری مرضی تھی نہ آج تیری مرضی ہے۔ نبی فرماتے ہیں اللہ بناتا ہے، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے بعد جانشین کون ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ ہدایت کی ذمہ داری میری ہے۔ رحمت للعالمین جب اس دنیا سے جانے لگے تو اب دیکھیں وہاں پر موسیٰ کو انتظار تھا ہارون کا، رحمت کو انتظار تھا علی کا۔ اس دنیا میں آئے 30 سال ہو گئے، ابھی علی اس دنیا میں آئے نہیں ہیں۔ آپ کے اور میرے عقیدے کے مطابق نبی ہیں لیکن اعلان رسالت نہیں کر رہے، کیوں کہ وصی کا انتظار ہے۔ جیسے موسیٰ کو انتظار تھا ویسے ہی محمد کو انتظار ہے۔
پھر اس دنیا میں جناب امیر تشریف لائے، 10 سال کے ہو گئے، اب اللہ کی طرف سے حکم آیا اب تو اعلان کر، تو جناب نے فرمایا تیری توحید کا اعلان بعد میں ہوگا، پہلے میرے وسیع کا اعلان پہلے ہوگا۔ یہ آپ کے اور میرے لیے علی تو غدیر سے شروع ہوتا ہے، نبی کے لیے دعوت ذوالعشیرہ سے ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ یہ غدیر کے اندر علی کا اعلان ہوا، نہیں غدیر کے اندر نہیں، دعوت ذوالعشیرہ کے اندر رحمت للعالمین نے سب سے پہلے یہی کہا تھا نا کہ میں ایک مشن لے کر آیا ہوں جو اس میں میرا مددگار ہوگا، جو اس میں میری مدد کرے گا، جو اس میں میرا کام آئے گا، اس کے لیے 4 رشتے ہوں گے، وہ میرا بھائی بھی ہوگا، میرا وزیر بھی ہوگا، میرا وسیع بھی ہوگا، میرا خلیفہ بھی ہوگا۔ یا علی علیہ السلام، 4 اعزاز، 4 کریڈٹ۔ ابھی توحید کا اعلان نہیں ہوا، ابھی لوگوں کو کہا نہیں ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، نہیں، ابھی دنیا والوں سے منوا رہے ہیں کہ دنیا والوں جو میرے ساتھ آئے گا وہ کیا ہوگا؟ میرا خلیفہ، میرا وزیر، میرا وسیع، میرا بھائی، 4 رشتے، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ واقعہ بیان کروں ٹائم لگ جائے گا، ابو طالب تو دروازے پہ کھڑے تھے نا، کسی کو اٹھ کے جانے ہی نہیں دینا آج، تو جناب امیر کھڑے ہوئے جس کی عمر لوگوں نے لکھی ظاہراً 10 سال تھی، جناب امیر نے اٹھ کر کہا انا ناصرک یا رسول اللہ، اے رحمت للعالمین، آگے پیچھے لوگوں کی طرف دیکھتے کیا ہو، جب علی موجود ہے پھر آگے پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ وہ جو اللہ نے سلسلہ ہدایت قائم کیا نا، جو رحمت پہ سلسلہ نبوت رکا، یا یوں کہوں سلسلہ ہدایت 2 حصوں میں تقسیم ہے، نبوت میں اور امامت میں۔ نبوت شروع ہوئی آدم سے، خاتم پہ ختم ہو گئی، پھر سلسلہ امامت غدیر سے شروع ہوا جو قیامت کے ساتھ متصل ہوگا، درمیان میں فاصلہ بھی نہیں آئے گا۔ وہ جو سلسلہ امامت کی پہلی کڑی جس کا نام جناب امیر ہے، اس کے 5ویں بیٹے کا نام جعفر صادق علیہ السلام ہے، جو آپ کے اور میرے چھٹے امام ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ سارے کے سارے محمد ہیں۔ حدیثیں یہاں پر میں فقط اب چننا چاہتا ہوں کہ کون سی 2-3 باتیں سناؤں، بہت سارے واقعات ہیں۔ سب سے پہلے جو صادق کا لقب ملا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، جنہیں دشمنوں نے بھی صادق کہا۔ اور مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ کسی کے ساتھ رہتا ہو تو لوگ فضائل کے قائل ہوتے ہیں، جب بندہ انہی کا مخالف ہو جائے، ان کے لوگوں کو جھوٹا کہے، ان کے خداؤں کو بھی جھوٹا کہے، تو اس کے بعد بھی اگر کوئی کسی کی صداقت کا قائل ہو تو اس کا مطلب ہے وہ کوئی بڑا ہی سچا ہوتا ہے۔ یعنی یہی ہوا نا کہ رحمت للعالمین نے 40 سالہ زندگی ان کے درمیان گزاری، 40 سال کے اندر اپنا کردار ایسا منوایا، جب جناب نے کہا نا کھڑے ہو کر آپ کے 360 خدا جھوٹے ہیں، میرا ایک سچا ہے، ان میں سے کوئی یہ اٹھ کے نہیں کہہ سکا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ بڑے بڑے نام لگائے، ساحر، جادوگر، مجنون، یہ وہ، لیکن نعوذ باللہ کسی نے جناب کو یہ نہیں کہا کہ آپ صادق نہیں ہو۔ اسی صادق کا صادق بیٹا جس کا آج یوم شہادت ہے، اسے دشمنوں نے سچا مانا، اسے دشمنوں نے بھی مانا، آپنوں نے بھی مانا کہ انت جعفرن صادقن، آپ جعفر بھی ہیں اور اپنے وقت میں سب سے بڑے سچے بھی ہیں۔ جناب امام جعفر صادق کے زمانے میں بنی امیہ کا زوال تھا اور بنی عباس ابھی عروج پکڑ رہی تھی۔ جناب کو موقع ملا تو جناب نے علم کی درسگاہ شروع کی، جس میں ایک ہی وقت میں 4000 طالب علم سٹوڈنٹ موجود تھا۔ دنیا کی پہلی یونیورسٹی تھی جس میں پڑھنے والے سٹوڈنٹ تو 4000 تھے لیکن پروفیسر ایک تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کے کالجوں یونیورسٹیوں میں میتھ کا پروفیسر الگ ہوتا ہے، کیمسٹری کا الگ ہوتا ہے، فزکس کا الگ ہوتا ہے، اردو کا الگ ہوتا ہے، انگلش کا الگ ہوتا ہے، کمپیوٹر سائنسز کا الگ ہوتا ہے، پھر ان کی اپنی آگے شاخیں ہوتی ہیں، ان کے الگ الگ پروفیسر ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے اور میرے امام کو اعزاز ہے، سر فخر سے بلند کر کے دنیا میں چلا کر تو جسے امام مانتا ہے نا، اس کے سامنے فزکس والے بھی بیٹھے تھے، اس کے سامنے بایو والے بھی بیٹھے تھے، اس کے سامنے میتھ والے بھی بیٹھے تھے، سب الگ الگ سوال کرتے تھے، لیکن جعفر سب کو سوال کا جواب دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر،
یا رسول اللہ یا علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کتابوں والوں نے لکھے 4000 سٹوڈنٹ 900 حلقے میں تقسیم ہوتا تھا، 900 حلقہ، 900 دائرہ، جہاں مختلف علوم کے سننے والے سمجھنے والے بیٹھتے تھے، جن میں جابر بن حیان جیسا بھی شاگرد جناب امام جعفر صادق کا ہے۔ کون سا علم ہے جو آل محمد کے دروازے سے نہیں چلا؟ ہاں، علم دوست بن، علم حاصل کر، علم تیری میراث ہے، چونکہ تو اس دروازے کے ماننے والا ہے جسے رسول نے کہا ہے باب العلم۔ ٹھیک ہے، دنیا کی یونیورسٹیوں میں علم حاصل کرنا تیرا کام ہے، تیرا وظیفہ ہے، اور دنیا پڑھے نہ پڑھے، آپ کم از کم پڑھو۔ دنیا میں ہر جگہ پہ جعفر صادق کا ماننے والا بلند پوسٹ پہ نظر آنا چاہیے، اور پھر کام بھی ایسا کرے کہ دنیا والوں کو پتہ چلے واقعاً جعفر صادق کا ماننے والا ہے۔ جناب کے زمانے میں، ہر امام کے زمانے میں مختلف قسم کی مشکلات ہوتی تھی۔ امام علیہ السلام کے زمانے میں منافقت کا زیادہ مسئلہ تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں دہریوں کا زمانہ زیادہ تھا، جو اصلاً خدا کے وجود کے منکر تھے، جو کہتے تھے خدا ہے ہی نہیں، اے دنیا یہ آپ پہ حادثات تھی۔ یہ ایف اے کی انگلش میں ہم جب پڑھ رہے تھے وہاں پر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ یہ بس ایسے ہوا تھا اور یہ خود بخود بن گئی، اور پھر کچھ عرصہ پڑی رہی، اور پھر یہ ایسے ایسے نشو و نما شروع ہو گئی۔ خیر، ہم اس نظریے کے قائل نہیں ہیں، ہم کمیونسٹ نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو امام کے ساتھ سب سے زیادہ جو مناظرے ہوتے تھے نا لوگوں کے، وہ وہی دہریوں کے ہوتے تھے۔ اس زمانے میں ایک شخص ہے، اس کو کوئی کاریگری مل گئی، وہ مٹی اور کچھ چیزوں کو ملاتا، اس سے کیڑے بن جاتے ہیں، کچھ کیڑے مکوڑے اس قسم کی چیزیں بن جاتی۔ اب وہ لوگوں کے در سامنے مٹی اور اس چیز کو ملانے کے بعد کچھ اس کے اوپر کوئی عمل شمل کرتا، نتیجتاً کیا ہوتا، اس سے کچھ کیڑے بن جاتے۔ لوگوں کو کہتا تم جو کہتے ہو خالق اس کائنات کا اور ہے، وہ ان مخلوقات کا بنانے والا ہے، دیکھو پھر اس کو خالق مانتے ہو تو مجھے بھی مانو، ان کیڑوں کا خالق میں ہوں۔ توجہ ہے سارے ہیں جی؟ اب لوگوں کے درمیان اتنے کمزور عقیدہ لوگ تھے، لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ آپ کمزور عقیدہ ہوتے ہیں، ہم کمزور عقیدہ نہیں ہوتے، ہم لوگوں کی باتوں میں نہیں آتے۔ جب بھی ہمارے سامنے کوئی آتا ہے نا، ہم علی کی طرف رجوع کرتے ہیں، ادھر سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ دنیا والے بھٹکنا شروع ہو گئے، ہاں اگر خدا ہوتا تو یہ کیڑے بنانے والا کیسے بنا سکتا ہے؟ وہ بھٹکنا شروع ہوئے۔ آخرکار لوگ بھاگ کے امام جعفر صادق کے پاس آئے، اسلام پہ مشکل بن گئی ہے۔ ایک بندہ ہے جو کہتا ہے اس کائنات کا خالق نہیں ہے، اگر اسے خالق مانتے ہو نا تو پھر ان کیڑوں کو میں بناتا ہوں، تم مجھے بھی پھر خالق مانو۔ اس کا مطلب ہے پھر ہمیں اسے بھی خالق ماننا چاہیے، یا پھر خالق ماننا ہی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، یا اس سے خالق مان لینا چاہیے یا خالق ماننا ہی نہیں چاہیے۔ امام چلتے ہوئے آرام سے ادھر آئے جہاں وہ اپنا چرمل کر رہا تھا بیٹھ کے۔ امام کے سامنے بھی اس نے کچھ کیڑے، وہ اس نے بوتلوں کے اندر، اس زمانے میں جو برتن تھے ان کے اندر اس نے بنا رکھے تھے، اس نے پھر بھی امام کے سامنے بھی اسی طرح کا مظاہرہ کیا، اس نے کچھ کیڑے بنائے۔ امام نے کہا ان کا خالق تو ہے؟ کہتا جی ان کا خالق میں ہوں۔ امام نے فرمایا اچھا اگر تو ان کا خالق ہے تو یہ بتا یہ جتنے تیرے سامنے کیڑے پڑے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ آئے جو ہو جعفر صادق کی مجلس میں، جس کے نام سے آپ اور میں جعفری کہلاتے ہیں، تو آؤ امام کے ایک دو معجزات سنو یا امام کے ایک دو مناظرے سنو۔ امام نے کہا تو جو کہتا ہے میں ان کا خالق ہوں، خالق کو تو تعداد کا پتہ ہوتا ہے، تو بتا اس کی تعداد کتنی؟ کہتا مجھے نہیں معلوم۔ امام نے کہا خالق جو ہوتا ہے نا وہ عالم ہوتا ہے، تیرے پاس تو علم ہی نہیں ہے۔ امام نے کہا اچھا تجھے اس کی تعداد نہیں معلوم، اتنا بتا دے ان میں نر کتنا ہے مادہ کتنا ہے۔ ایک گل اور مشکل آئی، چیونٹی جو وہیں نہیں پئی ہوئے تو انہوں میں پتہ لگتا ہے ایسے نر کیڑی تھے مادہ کیڑی۔ جی امام نے کہا بھائی جان ان میں نر کتنا ہے ان میں مادہ کتنا ہے؟ کہتا یہ بھی مجھے نہیں معلوم۔ اچھا امام نے کہا جو خالق ہوتا ہے نا وہ قدرت رکھتا ہوتا ہے، یہ جو تیرے کیڑے مکوڑے تو نے بنائے ہیں نا ان میں سے کچھ مشرق چل رہے ہیں کچھ مغرب چل رہے ہیں، یہ جو مشرق چل رہے ہیں نا ان کو حکم دے وہ مغرب چلے جائیں، جو مغرب چل رہے ہیں نا ان تو حکم دے وہ مشرق کی طرف چلنا شروع ہو جائیں۔ تو وہ کہتا ہے یہ بھی قدرت میرے پاس نہیں ہے۔
یہ قدرت بھی میرے پاس نہیں ہے۔ امام نے مسکرا کر فرمایا نہ تیرے پاس علم ہے، نہ تیرے پاس قدرت ہے، نہ تیرے پاس اختیار ہے، تو خالق کس بات کا ہے؟ تو خالق کس بات کا ہے؟ او خدا کے بندے، میں جعفر صادق اللہ نہیں ہوں، خالق نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اس کا چنا ہوا ہوں، اس کا دیا ہوا علم میرے پاس ہے۔ میں تجھے بتاؤں ان کیڑوں کی تعداد کتنی ہے، ان میں نر کتنے ہیں، ان میں مادہ کتنے ہیں۔ اور پھر امام نے حکم دیا، جو مشرق جا رہے تھے نا ان کو اشارہ کیا، وہ مغرب چلنا شروع ہو گئے، جو مغرب جا رہے تھے ان کو اشارہ کیا، وہ مشرق چلنا شروع۔ وہ سارے مشرق والے مغرب، مشرق اور مغرب کی طرف جو جا رہے تھے وہ مشرق چلنا شروع ہوئے۔ اس طرح کر کے اس دریے کو امام نے لاجواب کیا، اور جو جن کا دین اس وقت خطرے میں تھا امام نے ان کے دین کو محفوظ کیا۔ ایک اور شخص آ گیا، وہ کہتا ہے خالق نہیں ہے، میں اللہ کے وجود کا قائل نہیں ہوں۔ اب امام نا ہر شخص کے، یہ جو امام ہوتے ہیں انہیں اس انسان کی ذہنی سطح کا پتہ ہوتا ہے، چونکہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، امام کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ اس کی سطح فکری کیا ہے۔ ہر شخص کو اس کی ذہن کے مطابق جواب دیتے ہیں، ہر ایک کے لیے ایک جواب نہیں ہے۔ وہ شخص آئے، وہ کہتا جی اچھا وہ مرغیوں کا کام کرتا تھا، کام اس زمانے وہ مرغیوں کا کرتا تھا۔ امام نے کہا اچھا تو خدا کا قائل نہیں ہے تو یہ بتا تو نے وہ کلا دیکھا ہے جس میں سونے کا دریا بھی چلتا ہے اور چاندی کا دریا بھی چلتا ہے؟ چاندی کا دریا ایک کلے کے اندر ہے، اسی کلے کے اندر سونے کا دریا بھی ہے، دونوں چل رہے ہیں لیکن ایک دوسرے میں ملتے بھی نہیں ہیں، اور اس کی دیواریں ایسی ہیں کہ وہاں تک ہوا کا گزر نہیں ہوتا، ہر طرف سے بند ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں سے زندہ مخلوق نکل آتی ہے، کچھ عرصے کے بعد وہاں سے زندہ مخلوق نکلتی ہے۔ وہ کہتا ہے ایسا قلعہ کہاں ہوتا ہے؟ آپ تو پریشان نہ ہونا، آپ کے تو امام کی بات کر رہا ہوں نا۔ وہ کہتا ہے کہ ایسا قلعہ ہوتا کہاں پہ ہے؟ امام نے فرمایا یہی ابھی تیرے ہاتھ، یہ جو تیرے ساتھ کام کرنے والا بچہ ہے نا اس کے ہاتھ میں یہ جو انڈا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ ایک زردی ہوتی ہے، ایک سفیدی ہوتی ہے۔ اللہ نے دیکھ اس کے گرد کیسا حصار لگایا کہ ہوا اندر نہیں جا سکتی، اور پھر اس کے اندر سے زندہ مخلوق باہر آتی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہی تو خالق ہے۔ جو اس سارے کچھ پہ قادر ہے وہی تو خالق ہے۔ بڑی بڑی دنیا آئی، ایک امام کا خود شاگرد تھا جو کہتا ہے لولا سنتان لہلک النعمان، اگر مجھے جعفر صادق کے 2 سال نہ ملے ہوتے نا تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ بڑے بڑوں نے یہ کہا ہے کہ اگر 2 سال نہ ملے ہوتے یا میں فلاں کی محفل میں نہ گیا ہوتا تو ہلاک ہو جاتا۔ اس کو منصور دوانکی نے تیار کیا، جعفر صادق کے اوپر تو مشکل سوال کر، تو نتیجتاً تجھے پوری ریاست میں سے بہت کچھ دوں گا۔ اس نے کچھ 2-3 مہینے لیے، اس نے 40 سوال تیار کیا، میں نے ایک بیان کرنا ہے، وقت نہیں ہے۔ اس نے 40 مشکل سوال تیار کیے، اپنی طرف سے مشکل ہو۔ خدا کے بندے معرفت جو نہ رکھتے تھے، جو علم لدنی کے وارث ہو، وہ کہاں لوگوں کے سامنے بھٹک سکتا ہے؟ نہیں تھا نا، بھٹک گئے نا۔ وہ دروازہ ہی چھوڑ بیٹھے جو علم کا دروازہ تھا، اس شہر کو چھوڑ بیٹھے جو علم کا شہر تھا۔ پھر ایسے ہی ہوتا ہے ٹیمے گوئیاں، اس کے سامنے آ کے سوال کرنے چاہ رہے ہیں، اس کو پھنسانا چاہ رہے ہیں کہ جو علم لدنی کا وارث ہے، جو باقر العلوم کا بیٹا ہے، جو موسیٰ کاظم کا والد ہے۔ دنیا علی مولا کے پاس بھی آتی تھی پوچھنے کے لیے، جی تو نے میرے والد کا نام آندہ ہے؟ جناب فرمایا جو تیرا ہے وہ تجھے پتہ نہیں ہے، جس کا تو مشہور ہے وہ تیرا ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، بڑے بڑے دور علی مولا کو فقط اس لیے بھئی ہم پھنسا لیں گے، پھر کہتے پھریں گے، ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں سلونی قبل انتا۔ او خدا کے بندے، شیعوں کا ملنگ قابو نہیں آتا، شیعوں کا امام کہاں قابو میں آ جائے؟ جی خیر، اس کے 40 سوالوں میں سے ایک سوال فقط، وہ کہتا ہے یہ بتائیں ذبیحہ اور مردہ جو ہوتا ہے، اس میں ذبیحہ کھانا جائز ہے، مردہ کھانا کیوں جائز نہیں ہے؟ ہے تو وہی جانور۔
وہی بکری ہے، حلال گوشت جانور تھی، مر گئی، اور جو جس کو ذبح کیا ہے وہ بھی ہے بکری، وہی جنس ہے، وہی حلال جانور ہے، اس کا کھانا جائز ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا یہ کوئی مشکل بات ہے، اس میں جو ذبیحہ ہوتا ہے نا، اس کے جسم سے ذبح کرنے کے بدلے میں خون نکل جاتا ہے، وہی خون ہی تو کھانا حرام ہے جو ذبیحہ کے جسم سے نکل جاتا ہے، مردہ کے جسم میں باقی رہتا ہے۔ جی جی جی، یہ ایک سوال ہے، بہرحال آپ لوگوں کے لیے شاید نیا ہو۔ امام نے کہا کہ ذبیحہ جو ہوتا ہے، جب اس کے اوپر آپ تکبیر پڑھتے ہیں، چھری چلاتے ہیں، اس کے جسم سے بہت سارا خون نکلتا ہے، مردہ کے جسم سے وہ خون نہیں نکلتا۔ وہی خون اگر انسان کھا لے تو انسان درندہ بھی بن جائے، اس کو جذام کی مرض بھی لگ جائے، اس لیے اللہ کہتا ہے ذبیحہ کھایا کرو، مردہ نہ کھایا کرو۔ اب حکمت سمجھ آئی؟ وہی بکری ہے، اس کو مکہ مارو، اس کا سارے ایک طرف کرو اور گوشت نوچ کے کھانا شروع کرو، نہیں، فرمایا اس طرح نہیں، اس کو ذبح کرو۔ اس کے اندر اور بھی اخلاقی ہیں، کچھ شرعی مسائل ہیں۔ امام نے کہا کہ اس کے اندر جو خون ہوتا ہے نا، وہ ذبیحہ کی وجہ سے نکل جاتا ہے، جو نقصان دہ ہوتا ہے، اور جو مردہ ہوتا ہے اس کے اندر سے وہ نہیں نکلتا۔ جو انسان اگر وہ مردہ کھائے گا تو وہ درندہ بھی بنے گا، اور اس کے جسم میں جذام کا مرض آنا شروع ہو جائے گا۔ 2 منٹ کی بات، فقط 2 منٹ کی بات اور لیے بیٹھوں ممبر بھائیوں کے حوالے۔ ایک شخص آیا، بڑے بڑے لوگ ائمہ کے زمانے میں آتے تھے، جیسے آج کل بھی لوگ ہوتے ہیں، سردار کے پاس جاتے ہیں، آپ قیام کریں تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو خراسان سے ایک شخص چلتا ہوا امام کی خدمت میں آیا، امام کی محفل میں بیٹھا، محبت رکھنے والا تھا، جو خراسان سے یعنی یہاں جہاں مولا کا مزار ہے، یہاں سے چلتا ہوا امام کی خدمت میں پہنچا تھا مدینہ، اور وہاں پر پہنچ کے وہ امام کی خدمت زیارت کے لیے گیا۔ کہتا ہے مولا اس طرح کریں نا، آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہم آپ کے لیے 1 لاکھ بندہ جمع کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنا حق لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہم آپ کے لیے 1 لاکھ بندہ سپاہی کے طور پر لانے کے لیے تیار ہیں۔ تاریخ نے لکھا، وہاں پر کتاب والے نے، امام کے پاس ادھر فاصلے پہ ایک کنیز تھی یا غلام تھا، امام نے اسے حکم دیا وہ جو سامنے تنور ہے نا، اس کو روشن کرو۔ وہ امام کا حکم تھا، وہ کنیز یا غلام، اس نے وہ تنور روشن کیا۔ تاریخ نے لکھا کہ اتنا سرخ ہوا اور اس کے اوپر والی جو کناریاں تھیں وہ سفید ہو گئیں، جل 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 کے، یعنی اس کے اندر بہت زیادہ جب آگ جل گئی نا، امام نے کہا ہاں خراسانی جا اس تنور کے اندر بیٹھ جا، خراسانی جا اس تنور کے اندر بیٹھ جا۔ کہتا ہے مولا آپ کو تو مانا ہی آگ سے بچنے کے لیے تھا، اللہ تعالیٰ نے چھوڑو، آپ لوگوں کو تو ماننا اس لیے کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، آپ دنیا میں آگ میں جلا رہے ہیں۔ جب ابھی یہی بات کر رہا تھا تو ہارون مکی داخل ہوا مولا کی محفل میں۔ تاریخ نے لکھا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں اس نے جوتا بھی اتارا ہوا تھا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ امام نے کہا ہارون اس جوتے کو یہیں پھینک، اس جلتے ہوئے تنور کے اندر داخل ہو کے آرام سے اس کے اندر بیٹھ جا۔ اس نے نہیں کہا مولا کیوں، جوتا وہیں پھینک دیا اور جا کے تنور کے اندر داخل ہو گیا، آرام سے بیٹھ گیا۔ مولا پھر خراسانی کے ساتھ خراسان کی باتیں کرنا شروع ہو گئے، فلاں علاقے کے اندر جو رہتے ہیں وہ کیسے ہیں، فلاں علاقے والے کیسے ہیں، فلاں علاقے والے کیسے ہیں، فلاں محلے والے کیسے ہیں۔ اندر اندر سے وہ کہہ رہے ہیں مر گیا ہوگا، جل گیا ہوگا، کوئلہ ہو گیا ہوگا۔ کافی دیر کے بعد امام نے کہا جا اچھا جا، وہ جو ہارون مکی داخل ہوا تھا تنور میں، اس کا جا کے منظر تو دیکھ۔ جب اس نے جا کے دیکھا، اندر جھانکا، آرام سے ایسے بیٹھا ہوا تھا جیسے دلہن اپنے بستر پہ بیٹھی ہوتی ہے، وہ آگ گلزار بن چکی تھی۔ اب جب وہ واپس پلٹا اور وہ بندہ ہارون مکی بھی باہر آیا، امام نے اس سے کہا خراسانی بتا اس جیسے کتنے ہیں تیرے پاس؟ میں اپنے حق کے لیے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن بتا تو صحیح اس جیسے تیرے پاس کتنے ہیں؟ کہتے ہیں مولا اس جیسا تو میرے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ ہاں یہی آپ کے اور میرے لیے بھی معیار ہے۔ ایک دفعہ صلوات کی تلاوت فرمائیں، خاندان اہل بیت پہ ایک عمدہ صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ کتنے کریم ہیں ائمہ اہل بیت ہمارے۔ بس ایک جملہ، کوفہ کا ایک مولا کا رہنے والا ہے، صحابی ہے، مولا کا محب ہے، ہر سال حج پہ آتا ہے تو مولا کی زیارت کرتا ہے۔ اس مولا کے محب کا ایک ہمسایہ ہے جو اپنے زمانے میں شراب کباب ان چیزوں کا بڑا رسیہ تھا۔ یہ امام کا جو صحابی تھا نا، اس سے بڑا تنگ تھا۔ اسے کہتا یار اس طرح نہ کیا کر، تیری وجہ سے ہم تنگ ہیں، محلے والے تنگ ہیں۔ وہ جواباً پتہ کیا کہتا، ہم تو شیطان کے بندے ہیں،
آپ ہمیں کچھ نہ کہا کریں۔ لیکن یہ بھی امام کا ماننے والا تھا، یہ بھی اس کو ہر روز کہیں نہ کہیں جہاں بھی موقع ملتا اسے اس کی اصلاح کے لیے بات کرتا۔ ایک دن اس نے کہا اچھا اس طرح کر، جب تو اپنے امام کی زیارت میں جائے نا وہاں پر میرے لیے اپنے امام سے کوئی حکم لے کر آنا۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ میں بتا رہا ہوں کہ امام ہمارے کریم کتنے ہیں، اگر ہمارا ان کے دامن میں ہاتھ ہو نا تو ہمیں کہیں ڈوبنے نہیں دیں گے۔ امام کی خدمت میں آیا، کہتا ہے مولا میرا اس طرح کا ہمسایہ ہے، اس کی کنڈیشن بتائی، اس نے کہا ہے کہ اپنے امام سے پوچھ کے آؤ وہ کوئی حکم میرے لیے جاری کریں۔ امام نے کہا جب تو واپس جائے گا نا وہ تجھے ملنے کے لیے آئے گا، اسے میری طرف سے یہ پیغام دینا، اس سے کہنا کہ میرا امام کہہ رہا ہے، صادق امام کہہ رہا ہے یہ جتنی تو منکرات کو انجام دیتا ہے نا یہ چھوڑ دے، تیری جنت کا ضامن میں جعفر صادق ہوں۔ اب ہوا کیا، یہ واپس چلا، کوفہ پہنچا، جب لوگ اس کو ملنے کے لیے آئے انہی میں وہ بھی ملنے کے لیے آیا، وہ اٹھ کے جانے لگا تو اس مولا کے محب نے اسے روکا۔ جب سب چلے گئے نا تو اس نے کہا میرے صاحب امام نے یہ فرمایا ہے کہ جتنی بھی تو منکرات انجام دیتا نا ان سب کو تو چھوڑ دے، تیری جنت کا ضامن میرا امام صادق ہے۔ گزشتہ دو ہو گیا، چھوڑ دے سب کچھ، امام تیری جنت کے ضامن ہے۔ اس نے کہا اچھا آپ کے امام نے مجھے یہ حکم دیا ہے، اس نے چھوڑ دیا۔ چند دنوں کے بعد اسی نے وہ جو گناہگار شخص تھا ایک بندے کو بھیجا جا کے امام کے فلاں صحابی کو بلا کے لے آؤ۔ جب یہ آیا نا دروازے کے باہر کھڑا ہوا تو اس کی حالت کیا تھی، اس کے پاس لباس نہیں تھا۔ وہ جو اتنا مال اموال، وہ بادشاہ کا وزیر تھا، جتنا تھا نا اس نے لوگوں کو کہا لے جاؤ یہ میرا ہے ہی نہیں، میں نے تو بادشاہ کی چاپلوسی کر کے یہ سارا کوٹا اکٹھا کیا ہوا، یہ میرا ہے ہی نہیں، لے جاؤ اسے، یہ ان ظلم جمع ہوا ہے۔ اب مجھے امام جعفر صادق نے کہا ہے وہ منکرات ترک کر دے، چھوڑ دے، سارے حرام چھوڑ دے، تیری جنت کا ضامن میں امام جعفر صادق ہوں۔ اس نے کہا مجھے اس دنیا کی ضرورت نہیں ہے، اب میں امام جعفر صادق کے کہنے پہ عمل کر کے جنت میں مکان لینا چاہتا ہوں۔ اس نے جب دیکھا اس کے پاس لباس نہیں ہے، یہ فوراً مولا کا صحابی پیچھے گیا، اس کے خاندان آگے پیچھے سے جو جہاں اس بندے کو لگتے تھے کہ جن کے پاس حلال مال ہے ان سے پیسے اکٹھے کر کے اس کے لیے لباس لایا، اور پھر وہ مریض ہوا تو یہ شخص کہتا ہے میں ہر روز اس کی تیمار دینے کے لیے جاتا۔ آخری دن جب اس کے پاس موت آئی نا، اس کو غشی ہوئی، غشی کے بعد جب غش سے افاقہ ہوا نا تو یہ میری طرف، وہ جو امام کا صحابی اس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے تیرے امام نے حق ادا کر دیا ہے، مجھے جنت میں مکان اللہ نے دکھا دیا ہے۔ اور پھر یہی شخص جب اگلے سال حج کو گیا نا امام کی خدمت میں، یہ کہتا ہے جب میں امام کے گھر میں داخل ہوا، ابھی امام گھر سے بس سے اس حجرہ سے باہر نہیں آئے تھے، مجھے ادھر سے آواز لگا کر کہا ہاں او فلاں میں نے دیکھنا تیرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا ہے۔ بس ایک جملہ مقتل سے 3 دفعہ لوگوں نے آل محمد کے گھر کو آگ لگائی۔ میں بھولا نہیں ہوں، سوچ سمجھ کر جملہ کہا ہے۔ 3 دفعہ لوگوں نے آل محمد کے گھر کو آگ لگائی۔ پہلی دفعہ کب؟ 2 ربیع الاول، زہرا کا گھر۔ ابھی تو زہرا بابا کو دل بھر کے روئی بھی نہ تھی، لوگ علی کو گرفتار کرنے کے بہانے زہرا کے گھر کو جلا گئے۔ دروازے پہ آ کے اونچا اونچا بول رہے تھے علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ نبی کی بیٹی میں خود چلتی ہوئی دروازے پہ آئی، میں نے کہا اونچا بولنے والے حیا کر، یہاں زہرا رہتی ہے۔ وہ کہتا ہے ان کانت رہتی ہے تو رہتی رہے، اگر آج علی گھر سے باہر نہ آئے تو ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اس علاقے کے شریفوں پھر وہ جو آگ اور لکڑیاں لے کر آئے تھے نا انہوں نے اس کو دروازہ زہرا پہ پھینکنا شروع کیا۔ جب دروازہ زہرا آدھا جل گیا نا، ایک کمینے نے اپنے نجس پاؤں ایسا مارا کہ دروازہ ٹوٹا اور جناب زہرا کے پہلو پہ لگ گیا۔ بی بی در و دیوار کے درمیان آئیں اور در و دیوار کے درمیان آنے کے بعد بی بی زمین پہ گر گئیں اور وہی دروازہ بی بی کے اوپر گر گیا۔
اب یہ جو آئی ہوئی فوج تھی نا، ان میں سے 12 سپاہی اندر داخل ہوئے۔ میں بڑا سوچ سمجھ کر جملے پڑھ رہا ہوں۔ یہ دروازہ جو آدھا جل چکا تھا، اس کو کمینے نے اپنا نجس پاؤں مارا، ٹوٹ کے زہرا کے پہلو پہ لگا۔ ایک مجتہد سے کسی نے پوچھا تھا زہرا کی ایک پسلی ٹوٹی ہوئی تھی، تو اس نے رو کر کہا تھا ساری پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ علماء عام طور پر ایک پڑھ دیتے ہیں۔ جب بی بی زمین پہ گری، اوپر دروازہ گر گیا، 12 فوجی اوپر سے گزر گئے۔ ایک خود گزرنے والوں میں کہتا ہے میں جب دروازے کے اوپر سے گزرنے لگا تو میں نے دیکھا اس کے نیچے تو رسول کی امانت ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے چونکہ فضائل بی بی کے سنے ہوئے تھے رک گیا، لیکن رکنے کے بعد کہتا ہے میرے دل میں بغض علی ایسا غالب آیا، میں جب اس دروازے کے اوپر سے سوار ہو کے اندر گزرنے لگا، زہرا کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز میں نے کانوں سے سنی۔ تفصیلات میں نہیں جاتا، یہ پہلی دفعہ۔ دوسری دفعہ میں ترتیب بدلنے لگا ہوں۔ یہی امام جعفر صادق کے گھر، منصور دوانکی کا زمانہ، اس کمینے نے آدھی رات کو امام کے گھر کو آگ لگوائی۔ جب آگ لگی نا، امام کے ساتھ امام بھی گھر میں موجود تھے، امام کے شہزادے بھی موجود تھے، بیر سے بجھانے والے بھی آ گئے، آگ بجھ گئی۔ جو مین دروازہ تھا نا، اس کی ڈیوڑی پہ امام بیٹھے اور امام رو رہے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا اس لیے رو رہے ہو کہ لوگوں نے آپ کے گھر کو آگ لگا دی؟ تو امام نے کہا یہ غم بھی ہے۔ پھر یہاں پر یہ امام کا ایک روایت کا جملہ ہے کہ 3 ایسے وقت ہوتے ہیں جب کسی خاتون کے مر جانے کا یقین ہوتا ہے، جنگل میں اکیلی رہ جائے اور لوٹنے والے آ جائیں، یا سیاہ اندھیری چلنا شروع ہو جائے اور عورت اکیلی رہ جائے، یا زمانے کے بدماش ڈاکو لوٹنے کے لیے آ جائیں اور کوئی بچانے والا مرد نہ ہو، تو اس عورت کے مر جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ امام کہتے ہیں مجھے اس آگ کا بھی غم ہے، لیکن روتا میں اس آگ کو نہیں ہوں۔ میں جعفر صادق ابھی جب گھر کو آگ لگی تو میں دیکھ رہا تھا مستورات کبھی اس حجرے میں جاتی، کبھی اس حجرے میں جاتی، کتنی گھبرائی ہوئی تھی۔ رو اس لیے رہا ہوں جو شام غریباں کو آگ لگی تھی، این اسی وقت میں طوفان بھی چل رہا تھا، عرب کے ڈاکو لوٹنے والے لوٹ بھی رہے تھے۔ پتہ نہیں میری آلیہ، میری دادیاں کیسے وہ منظر نبھا رہی تھیں۔ امام فرماتے میں اس آگ کو رو رہا ہوں جو ایک طرف سے نہیں 4 طرف سے کمینوں نے لگائی تھی۔ زینب اتنی مجبور ہوئی جو بیویوں کو لے کر جناب سجاد کے پاس پہنچی، اتنا کہتی تھی بیٹا سجاد آپ نے امامت کا پہلا مسئلہ بتا، علی کی بیٹی کے لیے آگ میں جل کر مر جانا آسان ہے، باہر جانا مشکل ہے۔ امام نے فرمایا علیکن الفرار، شریعت محمدیہ میں جل جانا حرام ہے، باہر چلی جاؤ۔ جب بیویاں باہر جا رہی تھی نا، زیارت ناہیہ کا جملہ جو امام زمانہ فرماتے ہیں، اب بیویوں کی کیفیت کیا تھی؟ سر سے چادریں تو ظالموں نے پہلے لوٹ لی تھی، ایک دوسرے کی پشت کا سہارا لے کر بیویاں گھر سے باہر آئیں، اور ایک ہی جملہ تھا سب بیویوں کی زبان پہ، واہ حجابا۔